جہانگیر ترین، علیم خان، جاوید ہاشمی کے کاغذات منظور۔ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو پی پی 284 سے الیکشن لڑنے کی اجازت۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کلیئر کر دیے گئے۔ آئی پی پی کے فروخ حبیب، فردوسہ شکوان اور ہمایوں اختر کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجانی، میر سرفراز بگٹی اور شاہ زین بگٹی کو بھی اجازت مل گئی ہے۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلیں دائر کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اپیلیں جمع کروانے کا عمل بدھ تک جاری رہے گا۔ فیصلے 10 جنوری تک کر دیے جائیں گے۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست 11 جنوری کو آویزاں کر دی جائے گی۔ کاغذات واپس لینے کی تاریخ 12 جنوری ہوگی۔ انتخابی نشانات 13 جنوری کو الاٹ کیے جائیں گے۔ مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 13 جنوری تک ہوگی۔ مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کو حتمی فہرست 23 جنوری کو دی جائے گی۔ منی لانڈرر اور چور کی تاج پوشی کے لیے تمام قانون اور ضابطوں کا جنازہ نکالا گیا۔ میں 16 مرتبہ وزیر رہا اور مجھ پر ریسٹ ہاؤس کا الزام لگا دیا گیا۔ مجھ پر ایک ہی الزام ہے کہ میں سچا ہوں، میں اصلی اور نسلی بندہ۔ جی ہاں، شیخ رشید کی لال حویلی کے باہر نیوز کانفرنس، کہا کہ میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ کبھی مری کے ریسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھہرا۔ سپریم کورٹ نے بھی مجھے صادق اور امین کہا۔ کل تک مجھ پر کوئی الزام نہیں تھا، پھر نااہل قرار دے دیا گیا۔ ریٹرننگ آفیسر نے تاحال مجھے کوئی کاپی نہیں دی۔ کل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جاؤں گا۔ کل مجھے بلا کے بتایا گیا ہے کہ 12 سال پہلے مری کے کسی ریسٹ ہاؤس میں رہنے کی بنیاد پر مجھے، جس کی میں نے 942 روپے پیمنٹ نہیں کی، نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا گھٹیا مذاق ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں، جنہوں نے معاشی، سیاسی، اقتصادی طور پر اس ملک کو تباہ کر دیا، یہ دوبارہ لندن جائیں گے اور پی ڈی ایم کا وہ اشر ہوگا کہ ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ لندن جانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ ہم پاکستان میں جیئیں گے، پاکستان میں مریں گے، پاکستان میں کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند رکھیں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے۔ انتخابات میں کسی جماعت کو ترجیح نہیں ملنی چاہیے۔ الیکشن سے پہلے یہ تاثر زائل ہونا چاہیے کہ کون سی جماعت حکومت میں آئے گی۔ صاف شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالیں گے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی نیوز کانفرنس، کہتے ہیں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان میثاق جمہوریت ہوا، ہم نے اس پر 85% عمل درآمد کیا، کچھ نکات پر کام نہیں ہو سکا تھا، ہم آئین کو دوبارہ اصل شکل میں لے کر آئے، کوئی بھی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے اور کسی کو پریفرنس نہیں ہونی چاہیے۔ الیکشن سے پہلے یہ تاثر زائل ہونا چاہیے کہ کون سی پارٹی جو ہوگی جو پاور میں آئے گی، مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، کوئی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکے گی۔ اقتدار میں رہ کر بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں، اقتدار سے باہر بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اپنے مینیفیسٹو کے مطابق اسٹرگل کرے گی۔ لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ۔ جواز آروز کے پاس وہ دیا ہے، انہوں نے جو پیپر ریجیکشن پہ انہوں نے کوئی اس پہ اعتراض جو تھا وہ انہوں نے لگایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے ان کی لیگل ٹیم اس پہ کیا کام کر رہی ہے۔ کراچی کو کھنڈر بنانے والے لاہور آ گئے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ وہ مانگ رہے ہیں جو جرنیلوں اور ججز کی وجہ سے اقتدار میں آئے۔ 2018 کا الیکشن چوری کرنے والے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ 8 فروری کو 28 مئی اور 9 مئی والوں کے درمیان مقابلہ ہے۔ لیگی رہنما سعد رفیق کا لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب، بولے ہم نے پنجاب کو بدل دیا، پی ٹی آئی نے کے پی میں کون سا ہاسپٹل بنایا، ہمیں کام کرنے نہیں دیا جاتا، ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں۔ وہ جماعت ہے جس کے لیڈر نواز شریف اور شہباز شریف باتیں کم کرتے ہیں، کام زیادہ کرتے ہیں۔ ایک اور پارٹی بھی مقابلے میں آئی ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جو 15 سال کی حکمرانی میں انہوں نے کراچی کو دیا وہ ٹرانسفر کریں گے پورے ملک میں؟ نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم کراچی سے ہو کے آ رہے ہیں، کھنڈر بنا دیا اس عروس البلاد کو۔ کام کرنا مشکل ہے، دعوے کرنا آسان ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں اور اپنے صوبے میں کسی کو اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنے دیتے۔ جو پارٹی آج کل 9 مئی کے بعد بھگت رہی ہے، 9 مئی کو کون سا خیر کا کام کیا ہے؟
آئی پی پی اور نون لیگ کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چل رہی ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تو میں NS97 سے الیکشن لڑوں گا، پارٹی سے ٹکٹ نہ بھی ملا تو آزاد حیثیت سے کھڑا ہو جاؤں گا۔ آئی پی پی رہنما ہمایوں اختر خان کی تاندلیاں والا میں پریس کانفرنس۔ کہا یہ علاقہ ایک ہی خاندان کو ووٹ دیتا آیا ہے، اس خاندان نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا۔ اگر ایک سیاستدان 76 سال تک کچھ نہیں کر سکا تو آئندہ 76 سال بھی نہیں کر پائے گا۔ ہم تجربہ کار لوگ ہیں، علاقے کی ترقی ہم ہی کریں گے۔ پاکستان کی سیاست اور اس حلقے کی سیاست نے اب کچھ ایسا رخ اختیار کیا ہے کہ ہم اس علاقے کے ووٹروں کو ایک چوائس دیں، چوائس مہیا کریں، تاکہ یہ 76 سالہ والی سیاست کم از کم ووٹروں کو آپشن ملے کہ جو نئی قیادت آ رہی ہے یہ علاقے کو فیصلہ کرنا ہے، ان کو موقع دیا جا رہا ہے۔ اور اگر وہ اب ایک سیاست دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنے اس علاقے کی تقدیر بدلے، اس علاقے کی قسمت بدلے، اس علاقے میں امید کی کرن، اس علاقے میں صحیح معنوں میں تبدیلی لائی جائے، ہم ٹرینڈ لوگ ہیں، ہمیں تجربہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس تاندیاں والا تحصیل کو اب ہم نے اسلام آباد کیسے پہنچانا ہے، کہ ہم نیشنل سطح پہ اس حلقے کو لائیں گے۔ ادھر MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ملک کے حکمران طبقے نے قوم کو زبان اور علاقے کی بنیاد پر تقسیم کیا تاکہ اس نظام کے خلاف قوم متحد ہو کر جدوجہد نہ کر سکے۔ MQM ان زیادتیوں کے رد عمل کے طور پر ہی وجود میں آئے۔ مزید بولے بھٹو کو پنجاب میں وزیر اعظم بنایا لیکن وہ اقتدار ملتے ہی ڈکٹیٹر بن گئے۔ حکمران یہ چاہتا ہے کہ پاکستانی قوم زبان کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر تقسیم رہے، تاکہ کوئی بھی حکمرانوں کے درمیان ہونے والی جو خفیہ معاہدہ ہے اس پہ نظر نہ رہے۔ اور ایسے کراچی کی سیاست کرنے والے لوگ MQM میں آ گئے تھے جن کی سیاسی عمریں اس وقت MQM کے لیڈروں کی طبعی عمروں سے زیادہ۔ پنجاب کے اندر 70 میں بھٹو صاحب سب سے بڑی طاقت سے، اور ان کی سب سے بڑی طاقت جو اس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنے، وہ پنجاب۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 2 مہینے میں کمپلیٹ کرائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے جی۔ اور اس کے بعد ہمارے سب سے زیادہ عبدالعزیز میاں احسن صاحب اور غنی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، جو جوبلی ٹاؤن کے ہاسپٹل کی بورڈ آف مینجمنٹ کے چیئرمین بھی ہیں، انڈس ہاسپٹل جس کو کہتے ہیں۔ اور آپ کو ہم نے 2-3 دفعہ مینشن کیا ہے پہلے کہ وہ جو انڈس ہاسپٹل ہے وہ یہ لوگ پنجاب حکومت کو ڈونیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس ٹائم پہ اگر وہ ہم ہاسپٹل بنائیں تو وہ 60 ارب سے کم کا نہیں ہے۔ اس میں اکوپمنٹ ڈالیں، اگر زمین ڈالیں، اس کی کنسٹرکشن ڈالیں، اگر آج ہم شروع کریں تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ تو میاں احسن صاحب اگر آپ کے منہ سے اس میں ساری یہ ذرا میاں احسن صاحب آ کے ایک دفعہ بتا دیں سارا کہ آپ لوگ جو کرنے جا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارا ایک بورڈ آف جو گورنر ہے وہاں پہ ماشاءاللہ، جس میں انڈس ہاسپٹل کے بھی ڈائریکٹرز ہیں، فاؤنڈرز بھی ہیں۔ الحمدللہ جس دن CM صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے آ کے یہ فرمایا کہ یہ ہم کینسر ہاسپٹل میں اس کو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم نے